الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السلام بزرگ السلام بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت تھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کتاب میں لکھ رکھی، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا سیدھا دین ہے۔ ولا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے 12 مہینے بتائے ہیں۔ یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے بنائے ہیں جب سے آسمان زمین کی تخلیق کی ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، 4 حرام مہینے جن میں جنگ و جدال، قتل و قتال کی ابتدا کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت فرمائی ہے جب آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے بیان فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم گھام کر اب اپنی اسی اصلی حیت پر آ گیا ہے جس حیت پر اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کی تھی۔ السنۃ 12 شہرا، 1 سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں۔ ذو القعدۃ و ذو الحجۃ و محرم، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے پے در پے ہیں جو حرمت والے مہینے۔ ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور تیسرا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رجب کے مہینے میں بہت ساری ایسی خرافات ایجاد آ گئی ہیں، بہت سارے ایسے اعمال مسلمان سر انجام دیتے ہیں جس کا ثبوت نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں فضیلت کے طور پر وہ کام سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا ہے یہ دین مکمل ہو گیا، اور اس کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عرفات کے میدان میں کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسی اسلام سے، اسی دین اسلام سے میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا، قرآن مکمل ہو گیا، اور قرآن اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اسی قرآن کی توضیح اور تشریح ہے، اسی کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین تنہا قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذمہ اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر دین کے بہت سارے احکام کہاں سے لیے جائیں گے؟ اگر احادیث ضائع ہو جائیں، اس کو غیر محفوظ سمجھا جائے، دین کے احکام کہاں سے لیے جائیں گے؟ ہم نے نماز پڑھی ظہر کی، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا تو حکم دیا ہے، وقت کا تعین کہاں سے ہوگا؟ رکعات کی تحدید کہاں سے ہوگی؟ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ اتنی رکعتیں سنت ہیں ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، جس میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارے لیے جو تمہارا دین ہے وہ مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا تو اس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ دین بنانے کا اختیار اور دین میں جو چاہے شامل کر دے، اس کا اختیار تنہا اللہ کے پاس ہے، اور جس کو چاہے دین سے نکال دے، منسوخ کر دے، اللہ رب العالمین کے احکام سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دین قیامت تک محفوظ ہے، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آتے رہیں گے اسی دین کے مطابق عمل کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو دین صحابہ کے دور میں تھا وہی دین قیامت تک چلے گا، اس میں کوئی چیز نہ داخل کی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ اب یہ دین جو مکمل ہو گیا، جس کی تکمیل کا اعلان کیا گیا، اس دائرے میں اگر کوئی چیز آتی ہے، کوئی ہم عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عمل ہمارا مقبول ہے، اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت سے نوازے گا اور اس پر ثواب عطا کرے گا۔ لیکن کوئی ایسا عمل جو اس دائرے میں نہیں آتا جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی اجر ہمیں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ بدعت ہونے کی وجہ سے اور گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے، جس کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، اگر اس دین سے اس کا تعلق نہیں، فہو مردود، فہو رد، وہ گویا کہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے اس امر کے مطابق نہیں ہے، جو امر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، اگر اس میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے تو وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ رجب کے مہینے میں جو بھی اعمال مسلمان سر انجام دے رہے ہیں، کیا اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ رجب کے مہینے میں جو خاص عمل کیا جاتا ہے، اس مہینے میں خصوصی نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرباعیت کہتے ہیں، مخصوص طریقے سے، مخصوص انداز سے اور مخصوص تعداد مقرر کر کے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرباعیت کہا جاتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے صلاۃ الرباعیت نام کی کوئی نماز مخصوص طریقے سے مخصوص ایام میں اس رجب کے مہینے میں انہوں نے ادا کیا۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، صحیح احادیث سے کہیں بھی منقول نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی صحابی سے۔ لہذا صلاۃ الرباعیت کا اہتمام کرنا یہ بدعت شمار ہوگا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ فرمایا ہو، اور نہ آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے کیا ہو، اور اس عمل کو دین سمجھ کر کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں سنت آتی ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، آپ نے فرمایا ہو، اور آپ کی زندگی میں صحابہ میں سے کسی نے کیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ کیا، اس کو سنت کہیں گے۔
اب سنت کا جو الٹا ہے وہ بدعت ہے. سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، بدعت پر عمل کرنے سے گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا. کیوں اس پر گناہ ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی، ہم نے جرأت کی اللہ کے دین میں نئی بات ایجاد کرنے کی، اللہ کے دین میں رخنا ڈالنے کی، اس میں مداخلت کرنے کی. اللہ کے دین میں مداخلت کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے دین بنا دے، جس چیز کو چاہے دین سے خارج کر دے، یہ اللہ کا تنہا پاور ہے. تو صلاۃ الربائع نام کی کوئی بھی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. پھر دوسرا کام جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے، اس مہینے کے شروع میں 3 روزے لگاتار رکھتے ہیں. بعض لوگ بیچ میں رکھتے ہیں، بعض لوگ آخر میں رکھتے ہیں، بعض لوگ پورا مہینہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک مخصوص طریقے سے مخصوص ایام متعین کر کے، دن متعین کر کے کہ ہمیں اتنے دن میں روزے رکھنے ہیں، اتنے دنوں میں روزے نہیں رکھنے ہیں، ان دنوں میں روزے رکھنے ہیں، ان دنوں میں روزے نہیں رکھنے ہیں، اور اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اس مہینے میں روزے نہیں رکھنے ہیں. یہ جو دن ہم خاص کر لیتے ہیں، خاص طریقے سے رجب کے مہینے میں جو بدعات ایجاد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے مخصوص روزہ رکھنا، مخصوص ایام میں روزہ رکھنا. اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں رکھتے تھے، ہر ہفتے میں رکھتے تھے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، جس کو ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں. ایام 20 کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اب بقیہ چیزوں کو، بقیہ ایام کو خاص کر کے ہم ان میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں جس کی تخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ چیز بدعت میں شمار کی جاتی ہے. ہفتے کے ایام میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی. افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اب کوئی شخص جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا شروع کر دے تو گویا کہ اس کا وہ عمل بدعت میں شمار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوگی. تو مخصوص ایام میں روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس رجب کے مہینے میں، اس رجب کے مہینے میں ایک اور کام جو کیا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا. لوگ جو اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں قبر نبی کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے اور کسی صحابی سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت آپ نے بیان فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. رخت سفر 3 مسجدوں کے لیے باندھا جا سکتا ہے. رخت سفر کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنے پاس پیسے رکھ کر اور سفر کے لیے ہم نکلے، ان 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے ہم نکلے، اس کا اہتمام کر کے نکلے، یہ رخت سفر ہے. تو رخت سفر 3 مسجدوں کے لیے باندھا جا سکتا ہے. مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کے لیے رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کا بیان نہیں فرمایا کہ میرے قبر کے لیے بھی زیارت کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خارج قرار دیا، اس کو نہیں بیان فرمایا. اور صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے اہتمام نہیں کیا کہ وہ رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قبر نبی کی زیارت کا اہتمام کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ بکھر گئے تھے. کوئی شام چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی یمن کی طرف چلا گیا، کوئی کہیں اور جہاد میں مشغول ہے. تو صحابہ کی تعداد ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی. اس کے باوجود کسی صحابی سے مقبول نہیں کہ انہوں نے رجب کے مہینے میں سفر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے. کسی سے بھی مقبول نہیں. لہذا قبر نبی کی زیارت کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں سفر کرنا یہ بدعت شمار ہوتا ہے. ایک اور کام جو کیا جاتا ہے، 27ویں رجب کو اسراء اور معراج کی تاریخ متعین کر کے نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء و معراج کرائی گئی تھی اس کے واقعات بیان کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں اور مٹھائیاں بڑھتی ہیں اور دیگر چیزیں جو ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اولاً تو یہ تاریخ متعین کرنا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اسراء و معراج کی تاریخ صحابہ کرام سے تعین ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو متعین کیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ یہ مشہور واقعہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس گئے راتوں رات، اور راتوں رات آسمان کا سفر کیا۔ آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھایا گیا، کس بنیاد پر کس کو کیسا عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ بعض محلات صحابہ کے جو تعمیر کیے گئے اللہ رب العالمین کی جانب سے جنت کے اندر، وہ بھی دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، کم کرتے 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 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز آئی، لا یبدل قول لدی، اب قول بدلا نہیں جائے گا آپ پر اور آپ کی امت پر۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوں گی، لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں لیکن ثواب 50 کا مل رہا ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا تحفہ 5 نمازوں کی شکل میں دیا جس کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اس کی پابندی ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن اس چیز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی پابندی کا کوئی اہتمام صحابہ نے نہیں کیا، جس کی پابندی کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ معلوم ہے، تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ نماز جو فرض ہوئی ہے معراج میں ہی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کی تاریخ کسی بھی صحابی کو یاد نہیں کہ کس تاریخ میں اس معراج کی تھی۔ تاریخ نہ یاد کرنا، تاریخ کا تعین نہ ہو پانا صحابہ کے درمیان، صحابہ کے مابین واضح دلیل ہے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا اسراء و معراج کے نام پر جو کام ہم کر رہے ہیں۔ اگر تاریخ کا تعین ثابت ہوتا تو ممکن ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کا اہتمام کیا، لیکن کسی بھی صحابی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہمارے خلفاء راشدین موجود تھے ان میں سے بھی کسی نے اہتمام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اردو کی بھرائی جو ہمارے یہاں رائج ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دراصل 27 رجب متعین کرنا، اس کے پیچھے ایک سازش ہے، جو سازش نظر آتی ہے وہ رافضیوں کی طرف سے ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ 47 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقع ہوئی، پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے 6 مہینے کے لیے، لیکن خلافت کا بوجھ وہ نہ سنبھال سکے۔ کیوں نہیں سنبھال سکے؟ اس لیے کہ یورش کرنے والے بہت تھے، بلوا کرنے والے بہت تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آتے تو ان کے سجادے کو کھینچ لیتے، خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوتے، ان کو لوگ کنکریاں مارتے تھے۔ یہ خلیفہ کا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں جن کا بوسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جن کے لیے بیان فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اتنی ساری فضیلت کے باوجود جب وہ حاکم بن گئے، جب وہ خلیفہ بن گئے، ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ کون لوگ سلوک کر رہے ہیں؟ جو شیعہ علی اپنے آپ کو کہتے تھے۔ تو وہ خلافت کے بوجھ کو سنبھال نہیں سکے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا تاکہ وہی خلافت کا بوجھ سنبھالیں گے۔ 20 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی حکومت کی ہے، اور ان کے اندر تدبر تھا حکومت کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے چلایا جاتا ہے یہ نظام ان کو معلوم تھا۔ جن کو پیسہ دے کر خاموش کر سکتے تھے ان کو پیسے دیے، جن کو عہدے دے کر خاموش کیا جا سکتا تھا ان کو عہدے دے کر خاموش کیے، اور جو کسی سے نہیں خاموش ہو سکتے تھے ان کے اوپر تلوار لٹکائی۔ تم نے ذرا بھی بدماشی کرنے کی کوشش کی
تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس طریقے سے 20 سال تک کوئی بلوا نہیں ہوا، کوئی ٹینشن نہیں ہوا، کوئی فتنہ نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اس 20 سالہ دور حکومت کو عام الجماعت کہا جاتا ہے۔ عام الجماعت، اجتماعیت کا ساتھ۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہوا تو یہ چیز ان شیعوں کو، ان رافضیوں کو چبھ رہی تھی، لہذا انہوں نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے پیچھے سازش کے طور پر انہوں نے 27 رجب متعین کیا خوشی منانے کے لیے کہ ہم اسراء اور معراج کے نام پر خوشی منا رہے ہیں، دراصل اس کے پیچھے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ سازش ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ربا ہیں کہ اسلام کا نام لے کر کچھ چیزیں تو کی جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی اور کہانی موجود ہوتی ہے۔ تو رجب کے مہینے میں یہ جو بدعات ایجاد کی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحابی سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، سنت کے دائرے میں ہمیشہ رہنا چاہیے، سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم۔